بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط میں تاریخ لاہوری طرز تختی نمبر 6 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 10ویں ویڈیو ہے جو دو طا پر مشتمل ہے، یعنی جو دو طا آپس میں مل جائے۔ طا سے مراد طا اور ضا ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے اور دونوں طا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی بجز اس کے کہ جس طرح اردو کا قاعدہ ہوتا ہے، اگر دو حرف چاہے کوئی بھی حرف ہو، دو حرف آپس میں آ جائے تو اس میں معمولی تبدیلی آتی ہے کہ اوپر نیچے ہوتے ہیں، یعنی اس میں نزول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی جو طا ہے وہ تھوڑی سی اوپر ہے، معمولی دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح نیچے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اس کے جو دونوں الف ہے وہ بھی ایک دوسرے سے تقریباً فاصلے پر ہے، معمولی سا فرق ہے۔ یہاں پر اگر اندازہ لگا لے تو تقریباً یہ کچھ چوتھائی قد کے برابر یہ الف اس سے اوپر ہے۔ اس طرح یہاں پر اگر اندازہ لگا لے تو یہ تقریباً یہ بھی چوتھائی قد کے برابر یہ طا اوپر ہے۔ اس طرح اگر یہاں سے انداز لگا لے تو یہاں اس کا اختتام اگر ہو رہا ہے تو یہاں پر اس کا اور اس کا یہاں پر اس اختتام ہو رہا ہے تو یہ بھی چوتھائی قد کے برابر ہے۔ اس طرح یہاں پر اگر یہ اس کا یہاں پر حصہ ہے تو یہاں پر اس کا یہ بننا، یعنی ہر جگہ ہر اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً چوتھائی قد کے برابر یہ اوپر ہے اور یہ طا نیچے ہے۔ تو بس یہ تبدیلی اس میں آتی ہے۔ اب اس کو کہاں پہ لکھیں گے تو یہ جو سطر اول ہے، سطر اول سے پہلی طا کا جو الف ہے اوپر رکھیں گے اور پھر سطر ثانی پر اس کی آخر یعنی آخری نقطہ لگے گا۔ اس طرح جو دوسری طا ہے سطر اول سے تقریباً تھوڑی سی نیچے ہے اس کا جو الف ہے، اور یہ پھر جا کے سطر ثانی سے تقریباً تھوڑی سی نیچے یعنی تقریباً نصف قد کے برابر یہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شکل اندرونی شکل طا کے دونوں طا ہے تو اس میں تخم کیرہ بنتا ہے۔ اس طرح یہاں پہ بھی تخم کیرہ بنتا ہے۔ اس کی جو لمبائی ہے تو تقریباً 1.25 قط ہے، یہاں پر یہ 1.25 قط ہے، یہاں پر یہ لمبائی بھی وہی 1.25 قط ہے، اور یہاں پر جو چوڑائی ہے یہ بھی 1.25 قط ہے۔ بس یہی تفصیل بتانی تھی اور انشاءاللہ ابھی اس کو عملی طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور یہاں وہ یہ ہے کہ یہاں پر الف میں نے یہاں پر اس کو پتلا بنا دیا ہے اور یہاں پر شروع سے آخر تک یہ الف موٹا ہے، تو یہاں پر یہ تھوڑا سا اندر جا کے یہاں پر بھی پتلا بن جائے گا یعنی ٹیڑھا بن جائے گا، اور یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا کٹا ہوا لگے گا۔ انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ الفاظ میں اور لکھائی میں انشاءاللہ ظاہر کر دیں گے۔ تو یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ سطر اول اور ثانی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے 3 قط ہے۔ سطر ثانی نشست اور کرسی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 2.5 قط ہے، اور یہ 3 قط کا فاصلہ ہے۔ یہ سطر اول، ثانی، نشست، کرسی۔ تو ہم نے جو کہا کہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ پہلی طا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اس طرح کے نصف قط اوپر الف شروع کر دیں گے اور فوراً ہی اس کو موڑنا شروع کر دیں گے، اور جو ہی نشست کرسی سطر ثانی کی طرف قریب پہنچیں گے تو تھوڑا سا وقفہ کر لیں گے، اور وقفہ کے ساتھ ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ ٹیڑھا کر دیں گے، اور یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ متصل جائیں گے، اور جب اس کا حصہ یعنی اس لکیر کے قریب پہنچیں گے تو ہم اس کو معمولی سا اس طرح موڑ دیں گے، اور یہ جو لکیر ہوگی تھوڑی سی یہ سیدھی ہو جائے گی۔ پھر یہیں سے دوبارہ ہم دوسری لکیر لگا دیں گے اور یہاں سے اس میں سے نکال دیتے ہیں، اور تھوڑا سا یہ جو لکیر ہے یہ گولائی میں باہر سے اس کو ہم مکمل کر دیں گے، تقریباً یہ نصف سے تھوڑا سا کم اس کو ہم موٹا کر دیں گے۔ تو اندرونی جو لکیر ہے وہ سیدھی ہے، یہ تھوڑی سی معمولی سے گولائی ہے اس میں، اور باہر سے مکمل گولائی ہے اور یہ موٹی بھی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے تکونی شکل یہاں بنتی ہے۔ دوسرا حصہ اس طا کا اس طرح بنا دیں گے کہ اس کو ہم سیدھ میں لائیں گے اس طرح،
اور یہ تقریباً یہاں تک اس طرح لے کے گے، اور پھر اس میں سے یعنی یہاں سے نہیں بلکہ اس میں سے اس طرح ایک اور لکیر نکال دیں گے. یہ تھوڑی سی اس لکیر کو تھوڑا سا موٹا کر دیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اندرونی شکل خود بخود آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے کہ تخم کیرہ بنتی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ اس کی پیمائش بھی کرتے جائیں گے. یہ تقریباً 2.25 قط ہے اور چوڑائی تقریباً 1.25 قط ہے، اور شکل جو بن رہی ہے اس میں تخم کھیرہ بن رہی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے پہلی تا مکمل کر دی ہے. اس کے ساتھ ہم تھوڑے سے فاصلے پر یعنی یہاں سے اگر شروع کر لیں گے تو تقریباً اس کے نصف سے یعنی 1.5 قط کے بعد اور اس سے تقریباً لکیر کے نیچے الف شروع کر دیں گے، دوسری جو الف ہے، اور اس کو بھی ہم شروع سے تھوڑا سا معمولی سا ٹیڑھا کرنا شروع کر دیں گے. اور جب اس کے قریب پہنچیں گے لکیر کے قریب تو زیادہ اس کو ٹیڑھا کر دیں گے، کیونکہ یہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے تو یہ تھوڑی سی نیچے جا کے ختم ہو جائے گی. تو یہ شکل جو ہم نے الف کی بنائی ہے اوپر نیچے نقدار ہے، اور بالخصوص آخری حصہ تو اس میں مدغم ہے، چھپا ہوا ہے، تو یہ برچہ نما شکل ہے. برچہ نما تو یہ بھی اس طرح الف کی مانند ہے. تو یہاں پر ہم نے نہیں بتایا کہ اس کی پیمائش کتنی ہونی چاہیے. یہ 3 قط، تو یہاں پر یہ بھی 3 قط ہے، تو آخر جو قط ہے وہ ٹیڑھا ہے. یہ بھی 2 قط سیدھا ہے الف، اور آخری تیسرا جو قط ہے وہ ٹیڑھا ہے. اور یہ بھی برچہ نما شکل ہے. اب کیا کریں گے کہ الف تو کا ہم نے مکمل کر دیا ہے. اب یہ یہاں پر اسی کے قریب جا کے اوپر اس کے قریب جب پہنچیں گے تو ہم اس کو موڑ دیں گے، اور جب موڑ دیں گے تو اس کو پھر معمولی سا اس کو سیدھا نہیں معمولی سی گولائی دیں گے، اور دوبارہ یہاں سے ایک اور لکیر لگا دیں گے، نکال دیں گے، جو گولائی کی شکل میں ہم اس کو مکمل کر دیں گے. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تقریباً نصف قط کے برابر یہ موٹی ہو جائے گی. یہ اوپر والا جو حصہ ہے موٹا ہو جائے گا. پھر یہاں پر اس کو ہم گول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اس میں سے اس نچلے حصے سے یہاں پر ایک لکیر نکال دیں گے اس طرح. اب جب یہ نکال دیے تو اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور لکیر نکال دیں گے، اور آپس میں دونوں کو اس طرح آپس میں جوڑنے کی کوشش کر دیں گے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو آپ یہاں پر اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو ادھر مکمل ہو رہی ہے، تو یہاں پر تو ادھر مکمل ہو رہی ہے، اور یہاں پر بھی وہی 2.25 قط، ایک صحیح 3/4 لمبائی کے اعتبار سے، اور 1.25 قط یعنی 3/4 یہ چوڑائی کے اعتبار سے یہ حصہ بن جائے گی. اور اس میں بھی تخم کھیرہ بن رہا ہے، اور اس میں بھی تخم کھیرہ بن رہا ہے. آخری حصہ اس کو ہم نے اس طرح مکمل کرنا ہے. اس کو اگر زیادہ موٹا کر دیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ بالکل اوپر سے سیدھ میں نیچے آ رہا ہے. دیکھیں یہاں پر یہ جو حصہ ہے، یعنی اس کو گول کرنے کی کوشش نہیں کریں، بلکہ یہاں سے اس طرح آرام سے، اور آخر میں تھوڑا سا وقفہ کر لیں گے. تو اگر یہاں سے اس کی پیمائش کر لے تو تقریباً یہ نصف قط کے برابر یہ حصہ نیچے آ جائے گا. کٹ پین کے ساتھ اسی طریقے پر بنا دیں گے، لیکن کٹ پین میں یہ پیمائش نہیں ہوتی ہے. البتہ پیمائش اس میں ملحوظ ہوتی ہے کہ ہم نے اس سے موٹا اس سے پتلا نہیں بنانا ہے، اور اس پہ زیادہ پریکٹس اور زیادہ مشق کرنی ہے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں.
यहाँ पर उसी कायदे और उसी तरतीब पे हमने इसको बनाना है। जिस तरह डबल सवारी होती है तो इस तरह बिल्कुल एक दूसरे के पीछे लगी हुई है, और ये ऊपर है थोड़ी सी ये त्वा, और ये थोड़ी सी इससे नीचे है, बस ये फ़र्क है। और आखिर में ये मामूली सी गोलाई इसमें इस तरह लाइन से इस तरह निकलना शुरू हो जाएगी ये दोनों त्वा। इस तरह दूसरी जो मार्कर के साथ हम लिख देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके पर हम इसको भी बना देंगे इंशाल्लाह। दोबारा देखें, बाल पेन के साथ अगर लिखें और उस पर हमने मशक भी ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है, क्योंकि हमारा जो मामूल होता है वो अक्सर व बेशतर बाल पेन के साथ होता है, या आम जो पेन होता है। तो हमने बाल पेन के साथ ज़्यादा मशक इसलिए करनी है कि बाल पेन से लिखाई थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए कि इसके शुरू में बाल होता है और ये जल्दी फिसल जाता है। तो इसको काबू करके फिर आम तौर पर जो हम पेन इस्तेमाल करते हैं उससे फिर आसानी से हम लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को सवाब की नीयत से भी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।